بسم اللہ. ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کرسمس کے بارے میں. کرسمس عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ لفظ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، کرائسٹ اور ماس. کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ماس یعنی اجتماع یا گیدرنگ. گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس دن اجتماع ہوتا ہے اور لوگ یکجا ہوتے ہیں. یہ لفظ سب سے پہلے 4 صدی عیسوی میں ملتا ہے. اس سے پہلے یہ لفظ نہیں ملتا تھا، اس کا وجود نہیں تھا. ابتدائی دنوں میں نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا تھا اور نہ یوم پیدائش مقرر تھا، حتیٰ کہ جب شروع میں یوم پیدائش منایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے جو پادری اور تربیت یافتہ لوگ تھے اور ابتدائی جو عیسائی لوگ تھے، انہوں نے سخت مخالفت کی اور اس کو بدعت اور شرک قرار دیا. 530 عیسوی میں ایک راہب نجومی نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مقرر کیا، جس پہ بہت زیادہ اختلاف ہے اور یہ متنازع ہے. اول تو یہ ہے کہ کوئی تاریخی لحاظ سے کوئی بات محقق نہیں تھی، نہ معلوم تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی ہے. لیکن 530 میں یہ طے کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے. 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 530 عیسوی میں کیوں مقرر کیا جا رہا ہے، کن بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے تاریخی بنیادیں نہیں تھیں، نہ تاریخ حقائق تھے، نہ کسی کو معلوم تھا، نہ کہیں لکھا تھا. لیکن چونکہ 25 دسمبر کو سلطنت روم کے مشرکان مقدس دن مانتے تھے، محترم دن مانتے تھے، اور وہ اپنے دیوتا سورج دیوتا کی پیدائش کے حوالے سے اس دن خوشیاں مناتے تھے. تو اس لیے چونکہ ان کے یہاں یہ مقدس تھا، اس لیے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مقرر کر دیا گیا. اول تو یہ ہے کہ یہ ایک بے بنیاد فیصلہ تھا جس کے پیچھے تاریخی حقائق، تاریخی دلائل نہیں تھے. دوسرے یہ کہ قرآن پاک میں سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع سے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ کھجور کھائیں اور پانی پئیں. فلسطین کے علاقے میں کھجوروں کا جو موسم ہوتا ہے وہ جولائی اور اگست کا موسم ہوتا ہے، جو کہ گرمیوں کے وسط کا موسم ہوتا ہے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جولائی اگست کے ہی مہینے رہے ہوں گے، نہ کہ دسمبر کا مہینہ. کرسمس تہوار کے ساتھ ایک اور بڑی چیز جس کی اہمیت ہے وہ ہے کرسمس ٹری. کرسمس ٹری 1847 میں عیسائی دنیا میں متعارف ہوا. اس سے پہلے جرمنی میں لوگ کرسمس ٹری کے ساتھ کرسمس ڈے مناتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کرسمس ڈے میں وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے قصے کو ایک ڈرامے کی شکل میں دہراتے تھے اور لوگوں کے سامنے اسٹیج پہ پیش کرتے تھے، اور وہاں کرسمس ٹری ہوتا تھا، یعنی یہ درخت ہوتا تھا. اور اس طرح سے کہ گویا حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ مشکل وقت میں یہ درخت ہوتا تھا، حضرت مریم اپنے مشکل اوقات اس درخت کے پاس گزارتی تھیں. 1847 میں ملکہ وکٹوریہ کے خاوند نے جرمنی میں کرسمس ڈے منایا. وہاں انہوں نے اس درخت کو دیکھا، یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اور اس درخت کو وہ لندن لے کے گئے، اور لندن میں پہلی بار 1848 میں کرسمس ٹری کے ساتھ کرسمس ڈے منایا گیا، اور اس کے بعد سے یہ پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس میں کچھ تحفے یا کچھ مٹھائیاں بھی لٹکانا شروع کر دی، اور اس طرح سے یہ کرسمس ٹری بھی کرسمس ڈے کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے. یہ تھی کرسمس کی تاریخی حقیقت. اور اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر. اسلام ہر مذہب کا اور مذہبی تہواروں کا احترام کرتا ہے، تاہم وہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی تہوار منانے سے روکتا بھی ہے. دیگر مذاہب کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں وہ مشرکانہ اور کفری عقائد اور نظریات سے خالی نہیں ہوتے، اس لیے سے کفری عقائد و نظریات کے حامل پروگرام یا ان کے جشن و تہوار میں شرکت کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے. چنانچہ مسلمان نہ تو اس تہوار کی مبارکباد دے سکتے ہیں اور نہ اس میں خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں. جن کا یہ مذہبی تہوار ہے وہ خوشی سے یہ مذہبی تہوار منائیں، لیکن مسلمانوں کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں کمپنی میں یا کسی اور دوسری جگہ پہ ساتھ کام کر رہے عیسائی جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کی طرف سے تحفے تحائف ملتے ہیں. اول تو یہ ہے کہ دور ہی رہیں اس طرح کے تحفے تحائف یا اس طرح کی خوشی کے کسی بھی موقع سے، لیکن ظاہر ہے وہ تحفے تحائف کئی بار گھر پہنچا دیتے ہیں یا وہ لینے ہی ہوتے ہیں، ورنہ ان کو برا لگتا ہے. تو اس طرح صرف تحفے قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
یہ تھی ویڈیو کرسمس ڈے کے حوالے سے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم نے اسلامی نقطہ نظر بھی اس حوالے سے پیش کیا۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کریں، اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔